بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني التعريف اللفظي من المطالب التصورية، فإنه جواب ما هو، وجواب ما هو فهو التصور. ألا ترى إذا قلنا الغضنفر موجود فقال المخاطب ما الغضنفر، ففسرناه بالأسد، فليس هناك حكم. نعم، بيان موضوعية اللفظ في جواب هل اللفظ موضوع لمعنى بحث لفظي يقصد إثباته بالدليل في علم اللغة. فمن قال إنه من المطالب التصديقية لم يفرق بينه وبين البحث اللفظي اللغوي. الثاني أي هذا البحث الثاني، یہ دوسری بحث ہے. التعریف اللفظی من المطالب التصوریہ، تعریف لفظی مطالب تصوریہ میں سے ہے. فإنه جواب ما ہوا، کیونکہ وہ ما ہوا کا جواب ہے. وجواب ما ہوا فهو تصور، اور جو ما ہوا کا جواب ہو وہ تصور ہے. الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے، اذا قلنا کہ جب ہم نے کہا الغضنفر موجود، اور مخاطب نے پوچھا مل غضنفر، ففسرناه بالاسد، تو ہم نے اس کی تفسیر کر دی الاسد کے ذریعے. فلیس هناک حکم، تو یہاں پر حکم ہے. فلیس هناک حکم، تو یہاں پر کوئی حکم نہیں ہے. نعم بیان موضوعیت اللفظ، ہاں لفظ کے موضوع ہونے کو بیان کر دینا. ہل اللفظ موضوع لمعنى کے جواب میں ایک لفظی بحث ہے. یقصد اثباتہ بالدلیل، قصد کیا جاتا ہے جس کو دلیل سے ثابت کرنے کا علم لغت میں. فمن قال، تو جس نے کہا کہ تعریف لفظی مطالب تصدیقیہ میں سے ہے، اس نے نہیں فرق کیا تعریف لفظی اور بحث لفظی لغوی کے درمیان. الثانی التعریف اللفظی، یہ دوسری بحث ہے جس میں ایک اختلافی مسئلے کو بیان کیا گیا ہے. ابتدائی کتاب میں آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا ہے جہاں امہات مطالب کا بیان آیا تھا، تو آپ نے وہاں پر پڑھا ہوگا کہ ما مطلب تصوری ہے اور حل مطلب تصدیقی ہے. یہاں پر جو ہے اختلاف یہ ہے کہ تعریف لفظی یہ مطالب تصوریہ میں سے ہے یا مطالب تصدیقیہ میں سے ہے. سید السند نے اس کو مطالب تصدیقیہ میں سے مانا ہے، اور علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو مطالب تصوریہ میں سے مانتے ہیں. صاحب سلم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں. یعنی ان کا خیال بھی یہ ہے کہ ما جو ہے وہ ما جو ہے مطالب تعریف لفظی یہ مطالب تصوریہ میں سے ہے، مطالب تصدیقیہ میں سے نہیں ہے. تعریف لفظی کے مطالب تصوریہ میں سے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ تعریف لفظی ما ہوا کے جواب میں واقع ہوتی ہے، اور جو چیز ما ہوا کے جواب میں واقع ہو وہ مطلب تصوری ہوتی ہے. لہذا تعریف لفظی یہ مطلب تصوری ہے. تعریف لفظی ما ہوا کے جواب میں کیسے واقع ہوتی ہے؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی سمجھایا ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے کہا الغضنفر موجود، غضنفر موجود ہے، اور ہمارا جو مخاطب ہے وہ غضنفر کے معنی نہیں جانتا. اب وہ ہم سے معلوم کرتا ہے مل غضنفر، یا کہتا ہے الغضنفر ما ہوا، تو اس کے جواب میں ہم کہیں الغضنفر اسد، تو اسد جو تعریف لفظی ہے وہ ما ہوا کے جواب میں واقع ہوا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حکم نہیں ہے. اس لیے یہ مطالب تصدیقیہ میں سے بھی مطالب تصدیقیہ میں سے نہیں ہو سکتا، مطالب تصوریہ میں سے. مطالب تصدیقیہ میں سے تب ہوتا جب اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکم موجود ہوتا. نعم بیان موضوعیتہ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے. اعتراض یہ ہے کہ ہم آپ کو دکھلا سکتے ہیں کہ تعریف لفظی جو ہے کبھی حل کے جواب میں بھی آتی ہے،
اور جو چیز حل کے جواب میں آئے وہ مطالب تصدیقیہ میں سے ہوتی ہے۔ آپ نے جو اوپر کہا کہ تعریف لفظی یہ ما ہوا کے جواب میں واقع ہو رہی ہے یہاں پر، اور ما مطالب تصوریہ میں سے ہے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، تو ہم آپ کو یہ دکھلا سکتے ہیں کہ تعریف لفظی جو ہے وہ کبھی کبھی حل کے جواب میں بھی واقع ہوتی ہے، اور حل کے جواب میں جو چیز آتی ہے وہ مطالب تصدیقیہ میں سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پوچھے حل الغضنفر موضوع لمان الاسد، تو جواب ہوگا نعم ہوا موضوع للاسد، تو مذکورہ جواب میں لفظ اسد جو ہے یہ تعریف لفظی ہے اور حل کے جواب میں واقع ہو رہی ہے، تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ تعریف لفظی جو ہے وہ مطالب تصدیقیہ میں سے ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ اس بات کو بیان کرنا کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا اس معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، اس کو تعریف لفظی نہیں کہتے بلکہ اس کو کہتے ہیں بحث لفظی۔ تو حل کے جواب میں جو چیز واقع ہو رہی ہے نعم ہوا موضوع للاسد، یہ جو جواب میں واقع ہو رہا ہے جملہ، یہ تعریف لفظی اس کو نہیں کہیں گے بلکہ تو بحث لفظی ہے، اور بحث لفظی کا تعلق علم منطق سے ہے ہی نہیں بلکہ بحث لفظی کا تعلق علم لغت سے ہے۔ تو معترض نے تعریف لفظی اور بحث لفظی میں فرق نہیں سمجھا، جس کی بنا پر یہ اعتراض واقع ہو گیا ہے۔ الغرض خلاصہ یہ نکلا دوسری بحث کا کہ دوسری بحث میں ایک اختلافی مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اختلافی مسئلہ کیا ہے کہ تعریف لفظی یہ مطالب تصوریہ میں سے ہے یا مطالب تصدیقیہ میں سے ہے، تو سید السند اس کو مطالب تصدیقیہ میں سے مانتے ہیں اور علامہ تفتزانی مطالب تصوریہ میں سے مانتے ہیں۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ تعریف لفظی جو ہے یہ ما ہوا کے جواب میں واقع ہوتی ہے، اور ما جو ہے مطالب تصوریہ میں سے ہے، لہذا جو چیز ما ہوا کے جواب میں واقع ہوگی وہ تعریف لفظی ہوگی، تعریف لفظی ہوگی، تو تعریف لفظی مطالب تصوریہ میں سے ہوئی، مطالب تصدیقیہ میں سے نہیں ہوئی۔ پھر سمجھایا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تعریف لفظی ما ہوا کے جواب میں کیسے واقع ہوتی ہے۔ وہ جب کہا ہے الا تری اذا قلنا الغضنفر موجود فقال المخاطب ما الغضنفر ففصلناه بالاسد، تو یہ تعریف لفظی کو سمجھایا ہے کہ ما ہوا کے جواب میں تعریف لفظی کیسے واقع ہوتی ہے۔ پھر نام بیان موضوعیت ہی سے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ کہ ہم آپ کو دکھلا سکتے ہیں کہ تعریف لفظی کبھی حل کے جواب میں بھی آتی ہے، جیسے کوئی سوال کرے حل الغضنفر موضوع لمان الاسد، تو اس کا جواب نعم ہوا موضوع للاسد کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، اور یہ جو جواب ہے یہ لفظ اسد جو ہے اس میں تعریف لفظی واقع ہو رہا ہے، تو حل کے جواب میں جو واقع ہے، مصنف نے اس کا جواب دے دیا کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک تعریف لفظی ہوتا ہے، ایک بحث لفظی ہوتا ہے۔ حل کے جواب میں جو چیز واقع ہو رہی ہے یہاں پر وہ تعریف لفظی نہیں ہے بلکہ بحث لفظی ہے، اور بحث لفظی کا تعلق علم منطق سے ہے ہی نہیں بلکہ اس کا تعلق تو علم لغت سے ہے۔ معترض نے تعریف لفظی اور بحث لفظی میں فرق ہی نہیں سمجھا، جس کی بنا پر اس نے یہ اعتراض کر دیا ہے۔